آپ نے فرمایا انا رب الابل وان للبیت ربا سیمنعہ، آپ نے فرمایا میں اس اونٹ کا رب ہوں اور جو اس گھر کا رب ہے وہ بہت جلد تم لوگوں کو باز رکھے گا۔ اب یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اس اونٹ کا رب ہوں، تو بھائی جب اونٹ کے رب حضرت عبد المطلب ہو سکتے ہیں تو پھر مولا علی علیہ السلام رب کیوں نہیں ہو سکتے؟ سوال ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں سوال؟ مولا علی علیہ السلام رب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ایک لوگ سوال کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے آگے نقطہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کرینہ کلام میں، ایک ہوتا ہے غیر کرینہ۔ یعنی کرینہ کہتے ہیں ایک علامت، ایک چیز۔ جب لفظ رب استعمال ہو یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے رب کا استعمال کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ خود ائمہ ہدی علیہ السلام نے منع کی ہے اور قرآن کی آواز بھی یہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رب نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب رب کہتے ہیں صرف اللہ کے لیے استعمال، تو ایک ہوتا ہے کرینہ، یعنی کسی چیز کے ساتھ استعمال کریں گے تو آپ رب استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے حضرت عبد المطلب نے کہا کیا انا رب الابل، میں اونٹ کا رب ہوں، تو عرب میں پھر ایک اور کلمہ استعمال ہوتا ہے رب الاسرہ، خاندان کا بڑا اور سردار۔ جب آپ کسی خاندان کے بڑے کو کیا رب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے، حرام ہے، کیونکہ رب صرف اللہ کے لیے۔ آپ رب الاسرہ کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر معنی کچھ اور ہے اصل میں، چونکہ آپ اسرہ کی قید لگا رہے ہیں، رب الاسرہ۔ اچھا، رب الاسرہ یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ خاندان کا بڑا۔ تو خاندان کا بڑا کون ہے؟ آپ سب بیٹھے ہیں جو ماشاءاللہ عیالدار ہیں، آپ اپنے گھر کے بڑے ہیں کہ نہیں؟ میں اگر ہم پیچھے جائیں، یزید اپنے گھر کا بڑا تھا یا نہیں تھا؟ شمر، یہ دشمنان اہل بیت اور مومن مشرک سارے اپنے گھر کے بڑے ہیں۔ تو پھر اس میں اگر ہم کہیں کہ جب ہم رب ہو سکتے ہیں اپنے گھر کے بڑے تو مولا علی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس میں تو کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو دوست بھی ہے دشمن بھی ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو مولا علی علیہ السلام کے لیے فضیلت اور عظمت وہ ہے تب ہوتی ہے جو رسول اللہ نے، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے، رسول مولا علی علیہ السلام کے لیے وہ خصائص بیان کیے جو دوسروں میں نہیں ہیں۔ ہم تو مولا علی علیہ السلام کے ان کمالات کے قائل ہیں کہ خصائص اس کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ شخصیت منفرد ہو، دوسرے شامل نہ ہوں۔ اب جو اللہ نے عظمت مولا علی کو دی ہے، بستر رسول پہ سوئے ہیں نبی کی شبیہ بن کے، جو کسی اور کو شرف حاصل نہیں ہے، یہ خصائص علی میں سے ہیں۔ یا مولا علی علیہ السلام نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی ہے، یہ مولا علی کے خصائص میں سے، یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے، چاہے جتنا بھی بڑا عابد اور وہ زاہد اور بڑا انسان ہو، یہ مولا علی علیہ السلام کے خصائص میں سے۔ تو یعنی اسی طرح سے دوش رسالت کے سوار مولا علی علیہ السلام، کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں ہے، صرف معصوم ہستیوں کو حاصل ہے۔ یا پھر اسی طرح سے یعنی علی حیدر کرار کی ضربت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب یہاں پر یعنی یہ وہ کمالات، یہ وہ فضائل ہیں جو رسول اللہ نے بیان کیے تھے، کس کے لیے؟ مولا علی علیہ السلام کے لیے۔ تو یعنی فضیلت وہ ہوتی ہے جو جس ذات کے لیے ہے وہ اس کے غیر میں نہیں ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ مولا علی علیہ السلام علیہ باللہ مثلا جب ہم اس کو رب کہہ سکتے ہیں، میں اور آپ رب ہیں یا فلاں رب ہے، اس میں تو پھر مولا علی کی کوئی فضیلت بھی ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں معاشرے کا ہر کم تر انسان بھی شامل ہے اور بڑا بھی شامل ہے۔ تو جو لفظ رب خاص ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور ہمارے پاس علامہ مجرسی نے بحار الانوار میں روایت نقل کی ہے
کہ ایک دن ایک شخص آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا ربی استغفر اللہ، اے میرے پروردگار میرا آپ پہ السلام ہو۔ رسول اللہ کو سلام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے رب۔ اب نبی نے کیا کہا؟ سید الرسل فرماتے ہیں لعن اللہ علیہ، یہ تاریخ اسلام میں پہلا سلام ہے، آنے والا سلام کر رہا ہے، نبی اس کو لعنت سے جواب دے فرماتے لعن اللہ علیہ، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ ربی و ربک، اللہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو مجھے رب کیوں کہے؟ اب آپ بتائیں کون افضل ہے، نبی افضل ہے یا مولا علی؟ جی رسول اللہ افضل ہے، کہ مولا علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں رسول اللہ کے غلاموں میں سے ایک غلام۔ غلاموں سے مراد کیا ہے؟ یہ وہ والا غلام نہیں ہے ریاض اللہ جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں۔ غلاموں سے مراد یعنی میں رسول اللہ کے تابع داروں میں سے، یعنی میں نے ایک لمحے کے لیے، پلک جھپکنے کے لیے بھی میں نے رسول اللہ کی مخالفت نہیں کی۔ میں وہ رسول کا غلام ہوں، یعنی میں وہ تابع دار رسول ہوں۔ تو اب جب رسول اللہ راضی نہیں ہے کہ مجھے کوئی رب کہے، تو نبی کے دین کا وارث علی کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی رب کہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنی قوم میں اپنے بچوں کو یہ شعور نہیں دیں گے، اگر ہم مولا علیہ السلام کو اللہ یا رب کہنا شروع کر دیں تو اس سے لازم کیا آئے گا؟ ہم کلمہ علی ولی اللہ کا انکار کر رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہم کلمہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ علی ولی اللہ، مولا علی اللہ کے ولی ہیں، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خدا ہمارا اسی پہ خاتمہ کرے، علی اور اولاد علی کی محبت پر ہمارا خاتمہ ہو، اسی پر ہماری زندگی ہو۔ اگر ہم علی اللہ یا علی رب کہیں گے تو اس کا مطلب ہے الیاذ باللہ ہم کلمہ علی ولی اللہ کے منکر ہیں، اور جو علی ولی اللہ کا منکر ہو جائے وہ منافق ہے، وہ دشمن علی ہے۔ ہم فقط اس پہ لعنت نہیں کرتے بلکہ اللہ اس پہ لعنت کرتے ہیں، اس کا رسول اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہمارے عقائد ہیں اسی پہ ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ جو بزرگوں نے جو آپ کو کے پاس جو ہمارے پاس موجود ہے امانت کے ساتھ، ہمارا جو بہترین کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃہ بلا فخر، یہ ہمارا کلمہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ ایمان بھی اسی پہ ہونا چاہیے اور ہماری اسی میں نجات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھئی دیکھو اے ابرہا، تمہارا جو ارادہ ہے